بنو جاندار قبیلے کی فتح کے بعد اب اناطولیہ میں امن و امان قائم ہو چکا تھا، جبکہ 1394 عیسوی کے آخر میں سلطان بایزید جلدرم نے قسطنطنیہ کی ناکہ بندی بھی کر دی تھی۔ اس دوران سلطان بایزید نے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جس کی وجہ سے ان کے خلاف صلیبی اتحاد قائم ہوا۔ آٹومن امپائر کی آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان بایزید جلدرم کی ولاچیا کے ساتھ ہونے والی جنگوں کا جائزہ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہنگری کے بادشاہ سجمنڈ کے بارے میں بھی جانیں گے، جس نے سلطان بایزید جلدرم کو ٹف ٹائم دیتے ہوئے عثمانیوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے اس نے یورپ کی تمام سلطنتوں کو خطوط لکھے اور انہیں صلیبی جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ جب سلطان بایزید جلدرم نے 1394 عیسوی میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو اس دوران ہنگری کا بادشاہ سجمنڈ قسطنطنیہ کو بچانے کے لیے اس نے ایک صلیبی اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی، جس کے لیے اس نے یورپ کے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے اور پوپ کو بھی اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ عثمانیوں کے خلاف ایک صلیبی جنگ کا آغاز کرے۔ جلد اس صلیبی اتحاد کی خبر عثمانی دارالحکومت ادرنے تک پہنچ گئی۔ سلطان بایزید نے اس محاصرے کے دوران بلقان میں عثمانی قلعوں کی تعمیر بدستور جاری رکھی، جبکہ اس دوران اناطولیہ سے بھی نئے ترک فوجیوں کی بھرتی تیزی کے ساتھ جاری تھی۔ ان تیاریوں کے باوجود بھی سلطان بایزید جلدرم غفلت میں بیٹھے ہوئے نہیں تھے، اور نہ ہی وہ اس انتظار میں تھے کہ صلیبی لشکر ان کے دروازے پر دستک دے۔ وہ دشمن کی تلوار نکالنے سے پہلے ہی اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دینا چاہتے تھے۔ جب سلطان بایزید تخت نشین ہوئے تو تخت نشین ہونے کے صرف 5 سال کے اندر سلطان بایزید نے وہ فتوحات حاصل کر لی تھی جو ان سے پہلے کسی بھی عثمانی سلطان کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ تقریباً تمام اناطولیہ فتح ہو چکا تھا، بلقان میں تمام دشمنوں کو زیر کر دیا گیا تھا، اور اب قسطنطنیہ کا محاصرہ بدستور جاری تھا۔ اس حوالے سے سلطان بایزید جلدرم پہلے عثمانی سلطان تھے جنہوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تھا، اسی لیے سلطان بایزید نے یوں بیکار رہنے کی بجائے آنے والے صلیبی لشکر کے مقابلے کے لیے انہوں نے جنگی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے انہوں نے اپنی شمالی سرحدوں کو صلیبی حملوں سے محفوظ بنانے کے لیے سلطان نے 1394 عیسوی کے موسم خزاں میں ولاچیا کے خلاف ایک فوجی مہم شروع کی۔ 1394 عیسوی کے برساتی موسم میں سلطان بایزید نیکوپولس کے قریب سے انہوں نے دریائے ڈینیوب کو عبور کیا، اور عثمانی فوج نے ولاچیا کے دارالخلافہ آرگس پر قبضہ کرنے کے لیے شمال کا راستہ اختیار کیا۔ عثمانی سلطان بایزید کا خیال تھا کہ اس برساتی موسم میں ولاچیا کے بادشاہ مرچا اول کے پاس عثمانی سلطان کے سامنے جھکنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہوگا، لیکن سلطان کے ابتدائی حملوں کے جواب میں ولاچیا کے بادشاہ کی طرف سے کوئی بھی جواب نہ آیا، اور جب سلطان بایزید نے جنگلی علاقوں کے اندرونی حصوں میں مارچ شروع کیا تو اس وقت انہیں مقامی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان بایزید تو جانتے تھے کہ عثمانی فوج کے خلاف مقابلے کے لیے نہ تو ولاچیا کے پاس وسائل ہیں اور نہ ہی اتنی زیادہ فوجی طاقت۔ یہ بات تھی تو درست، لیکن ولاچیا کے بادشاہ نے یہاں میدان میں عثمانیوں کے خلاف لڑنے کے بجائے اس نے بایزید کے خلاف گوریلا کارروائیوں کا آغاز کیا، اور یوں جنگل میں پورے ایک ہفتے تک اس نے عثمانی حملہ آوروں کو ہٹ اینڈ رن ٹیکنیک کے مطابق اس نے عثمانی فوج کو ہراساں کیا۔ یوں ابتدائی بھاری نقصان اٹھانے کے بعد سلطان بایزید نے عثمانی فوج کو دریائے آرگیز کے قریب اپنا فوجی کیمپ بنانے کا حکم دیا۔ ولاچیا کے بادشاہ نے صرف گوریلا وار پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اس نے 10 اکتوبر 1394 عیسوی کی رات کو جب عثمانی سپاہی گہری نیند سوئے ہوئے تھے تو اس نے اچانک گھات لگا کر حملہ کر دیا۔ دشمن کا یہ حملہ بالکل غیر متوقع اور ناقابل یقین تھا۔ سلطان بایزید خود بھی مرچا کے اس حملے سے بے حد حیران ہوئے۔ ولاچین فوج کے اس اچانک حملے سے عثمانی بوکھلا اٹھے، اور کئی بار تو خود عثمانی سلطان بایزید کی جان کو سخت ترین خطرہ لاحق ہو گیا تھا، کیونکہ ساری رات عثمانیوں اور ولاچیوں کے درمیان جنگ ہوتی رہی، اور اگلے دن کی صبح کو جب سلطان نے دیکھا کہ عثمانی فوج ایک نازک ترین صورتحال میں ہے اور ہزاروں عثمانی سپاہی اس حملے میں مارے جا چکے ہیں، تو سلطان بایزید نے اپنی فوج کو جمع ہونے کا حکم دیا، اور شکست کے بعد انہوں نے دریائے ڈینیوب کو عبور کیا اور وہ واپس عثمانی علاقوں میں چلے آئے۔ یہاں پہلی بار بایزید جلدرم، جنہیں دا تھنڈر بولٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کو عیسائیوں کے ہاتھوں شکست اٹھانی پڑی۔
اس ابتدائی شکست کے باوجود سلطان بایزید نے 1395 عیسوی کے موسم بہار کے دوران انہوں نے ولاچیا پر دوبارہ حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران ولاچیا کے بادشاہ میرچا نے آنے والی صلیبی جنگ کے لیے اس نے ہنگری کے بادشاہ سجمنڈ کے ساتھ باضابطہ طور پر اتحاد کرنے کے لیے اس نے ٹرانسلوانیا کا سفر کیا۔ ادھر سلطان بایزید نے ولاچیا پر حملے کے لیے بلقان میں موجود عیسائی باج گزاروں کو اپنی فوج کے ساتھ تارنووا میں جمع ہونے کا حکم دیا، اور سوائے سربیا کے رئیس وک برینکووچ کے تمام نے عثمانی سلطان کے حکم پر اپنے فوجی دستوں کے ساتھ وہ سلطان بایزید کے پاس جمع ہو گئے۔ اس بار عثمانی سلطان بایزید نے ولاچیا پر حملے کے لیے مغرب سے اپنے ایک باج گزار ملک وارڈن کے ذریعے سے حملہ کیا۔ اس پیش قدمی کے دوران ایک بار پھر ولاچیا کی فوج نے گوریلا وار شروع کی۔ عثمانی فوج ولاچیا کے دارالحکومت آرگیز کی جانب مارچ کر رہی تھی، لیکن شاید اب کی بار گوریلا مہم کے اثرات پہلے کی طرح نہ تھے، کیونکہ اب کی بار عثمانی اور ولاچین فوجوں نے آمنے سامنے ہونا تھا، اور اس کے لیے ولاچیا کے بادشاہ میرچا نے ایک زبردست فوج تیار کی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ولاچیا کے تمام علاقوں کے افراد کو حکم دیا کہ وہ اپنے ہتھیار جمع کریں اور مسلمان حملہ آوروں سے اپنے وطن کا دفاع کرنے کے لیے اس عظیم مقصد میں شامل ہو جائیں۔ جب عثمانی فوج نے شمال کی جانب اپنا راستہ اختیار کیا تو سلطان نے راستے میں بہت سے قلعوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ ولاچیا کے دارالحکومت کے قریب ایک میدان میں میرچا اول کے سامنے نمودار ہوئے۔ لیکن اب کی بار بھی ولاچین بادشاہ میرچا نے یہ جانتے ہوئے کہ وہ عثمانی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس نے اپنے دارالحکومت کے جنوب میں دلدلی علاقوں میں اپنی فوج کو تعینات کر دیا تھا۔ جیسے ہی سلطان بایزید نے اپنی فوج کو میدان جنگ میں تعینات کیا تو سلطان کو اندازہ ہوا کہ یہ میدان عثمانیوں کے لیے کس قدر خطرناک ہے، کیونکہ دلدلی علاقہ ہونے کی وجہ سے سلطان کے گھڑسوار دستے یہاں بالکل بیکار تھے۔ لیکن اب عثمانی فوجیں میدان جنگ میں ایک آخری مارکے کے لیے موجود تھیں۔ سلطان بایزید نے اپنے مرکزی پیدل دستے کو حملے کا حکم دیا اور ایک گمسان کی جنگ شروع ہو گئی، اور تقریباً یہ جنگ ایک ہفتے تک جاری رہی۔ عثمانیوں کی سرتوڑ کوشش کے باوجود وہ ولاچیا کے چند پیدل دستوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور نہ کر سکے، بلکہ اس دوران عثمانی ولاچیا کے تیروں کا نشانہ بنتے ہوئے بے شمار عثمانی سپاہی میدان جنگ میں مارے گئے۔ ایک موقع پر تو مزاحمت کرتے ہوئے 2 پیادہ دستے موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان نے اپنے اتحادیوں کو بھی جنگ میں اترنے کا حکم دیا، اور عیسائی اتحادیوں نے سلطان کی طرف سے دشمن پر حملہ کر دیا۔ لیکن میدان جنگ اب بھی پورے کا پورا ولاچین فوج کے حق میں تھا، کیونکہ ولاچین فوجوں نے اپنے بادشاہ کے حکم پر عثمانیوں کے لشکر کے مقابلے کے لیے اپنے علاقوں میں خندقیں کھودنا شروع کر دی تھیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ عثمانیوں کی مشکلات بڑھتی جا رہی تھیں، اور یوں عثمانی فوج کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ عثمانی لاشیں روائن کے دلدلی علاقوں میں چاروں اطراف بکھری ہوئی تھیں۔ جبکہ اس سے بھی عجب بات یہ ہوئی کہ اس دوران سلطان بایزید کے یورپین جاگیردار جو کہ سلطان کے حکم پر اس جنگ میں آئے ہوئے تھے، ان میں سے 2 ولاچین فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ یوں اب سلطان بایزید نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دلدلی علاقے میں دشمن کے ساتھ لڑنا بے وقوفی اور بے سود ہے، اس لیے مزید نقصانات سے بچنے کے لیے سلطان نے میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، اور یوں ایک بار پھر ولاچیا کے خلاف سلطان بایزید کی مہم ترک کر دی گئی، اور روائن کی جنگ میں عثمانیوں کو بری طرح شکست ہوئی، جبکہ ولاچین بادشاہ میرچا اول کو ایک شاندار فتح حاصل ہوئی تھی۔ تاہم روائن کی جنگ میں شکست کے بعد عثمانیوں کے لیے سب کچھ ختم نہیں ہو گیا تھا۔ جنگ کے بعد کے مہینوں میں ولاچین بادشاہ میرچا اول کی مقبولیت تیزی کے ساتھ کم ہوتی چلی گئی، کیونکہ عثمانیوں کے خلاف اس کی طویل جدوجہد نے ملکی وسائل کو شدید نقصان پہنچایا تھا، اور اب عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس دوران اس کے ایک اور درباری حریف ولید اول نے اسے معزول کر دیا، جبکہ میرچا اول ہنگری میں سجمنڈ کے پاس چلا گیا۔ ادھر ولاچیا کے نئے حکمران ولید اول نے سلطان بایزید کی اطاعت کو قبول کرتے ہوئے اس نے ولاچیا کو صلیبی اتحاد سے الگ کرتے ہوئے سالانہ خراج سلطان بایزید کو دینا شروع کر دیا۔ اگرچہ میدان جنگ میں سلطان بایزید ناکام رہے، لیکن سفارتکاری کے ذریعے انہوں نے ولاچیا کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا تھا۔
اس بہترین حکمت عملی سے سلطان نے نہ صرف ولاچیا کو اپنی سلطنت میں شامل کیا بلکہ انہوں نے اپنی شمالی سرحد کو بھی محفوظ کر لیا تھا۔ اب عثمانی سلطان نے اپنی نظریں بلقان کی جانب پھیر لی تھی، کیونکہ سلطان صلیبی جنگ سے پہلے اس خطے میں موجود اپنے تمام دشمنوں کو کچلنا چاہتے تھے۔ یوں دریائے ڈینیوب کو عبور کرنے کے بعد عثمانی فوجوں نے سلطان بایزید کے حکم پر نیکوپولس کے قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا، جو کہ ابھی تک زار ایوان چشمان کے پاس تھا۔ سلطان مراد اول کے دور میں کئی عثمانی فوجوں نے اس قلعے کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تاہم اب کی بار عثمانیوں کے پاس محاصرے کے لیے زیادہ وسائل تھے، اور یوں کچھ ہی مزاحمت کے بعد نیکوپولس نے سلطان بایزید کی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور یوں بلغاریہ کا یہ اہم ترین قلعہ عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ محاصرے کے فوراً بعد بلغاریہ کے زار ایوان چشمان کو سلطان نے قید کر لیا اور پھر بعد میں اسے پھانسی دے دی گئی۔ ایوان چشمان کی سلطنت کو ختم کرنے کے بعد عثمانی سلطان نے اپنے سربیا کے علاقوں کی جنوب کی جانب پیش قدمی شروع کی۔ کیونکہ روائن کی جنگ میں مارے جانے والے دو سربیائی حکمرانوں کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے سلطان نے پہلے تو ان دونوں کی ریاستوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا، اور اس کے بعد اب ووک برینکووچ کی باری تھی، جس نے روائن کی جنگ میں عثمانی سلطان کو فوج دینے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ وہ خود بھی سلطان کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا تھا۔ جلد ووک برینکووچ کو شکست ہوئی اور اسے سلطان بایزید کے حکم پر پکڑ کر قید میں ڈال دیا گیا۔ یوں عثمانی قید خانے میں 2 سال گزارنے کے بعد ووک برینکووچ قدرتی وجوہات کی بنا پر اس کی موت ہو گئی۔ یوں 1395 عیسوی کا سال سلطان بایزید جلدرم کے لیے کافی مہربان سال رہا، اور صلیبی جنگ کے شروع ہونے سے تقریباً 12 ماہ پہلے عیسائیوں نے دیکھا کہ عثمانی سلطان بایزید نے کس طرح بلقان میں اپنی طاقت کو مضبوط کیا، اور یوں اب عثمانی سلطان ڈینیوب عبور کرنے والے بڑے شہروں ورڈن، نیکوپولس اور سلسٹریا کو کنٹرول کر رہے تھے۔ ولاچیا نے صلیبی اتحاد سے خود کو الگ کرتے ہوئے وہ اب عثمانی اتحادی بن چکا تھا۔ تاہم ان فتوحات کے بعد اگلے سال یعنی کہ 1396 عیسوی کو سلطان بایزید کو اپنے سب سے بڑے دشمن کا سامنا کرنا تھا، کیونکہ عثمانیوں کے یورپ میں بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے پورا یورپ عثمانیوں کے خلاف متحد ہو کر نکل پڑا تھا۔ یہاں تک کہ ان عیسائیوں نے آپسی اختلافات کو بھلا کر عثمانیوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے قسم کھائی ہوئی تھی، اور یوں عثمانیوں اور صلیبیوں کے درمیان نیکوپولس کا معرکہ پیش آیا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم عثمانیوں اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والی نیکوپولس کی جنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ سو آپ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔